بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد ایک ہے انسان کی ذاتی کوشش، اور ذاتی کوشش کرنے میں انسان وہ کرتا ہے جتنا اس کے بس میں ہوتا ہے، اور بعض اوقات بس سے بھی زیادہ، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس کا بس بھی بس ہو جاتا ہے، اس کی کوششیں یہاں تک ہیں، وہ کتنا کر سکے گا؟ آپ اس حال میں ٹھنڈک کے لیے کتنا نظام کر سکیں گے؟ ہم نے بڑے بڑے یونٹس والوں سے بات کی، وہ کہتے ہیں جی اتنے حال میں آپ کے بندے آتے ہیں، یہاں ہمارا 80 ٹن کا یونٹ جو ہے کام نہیں کر رہا، اور ایک ہے کہ رب نے ایک یونٹ چلایا، ایک پل میں موسم بدلا، فضا بدلی، ہوا بدلی، یعنی آج دوپہر تک یہی مشورہ چلتا رہا کہ اس ہال کے لیے اس حال کے لیے انہیں کہ جی ہم 1 لاکھ روپے 16 گھنٹے کا لیں گے، 16 گھنٹے کا 1 لاکھ، اور اس حال اور اس حال کو ہم ٹھنڈا کر کے دیں گے، اور ہم راضی بھی ہو گئے تھے کہ میرے پیش نظر مخلصین کی راحت ہے، لیکن کچھ پھر رک گئے کہ وہ 16 گھنٹے تو پورے نہیں ہوئے، ہمیں تو 24 گھنٹے بھی چاہیے، اور دوسری یہ ہے کہ صرف یہ تو نہیں ہے، دوسرے بھی تو حقدار ہیں، بلڈنگ والے، پھر خواتین بھی حقدار ہیں، کرتے کرتے ایسے رکے کہ اللہ نے رت ہی بدل گئی، ایک پل میں رت بدل دی۔ اس کو کہتے ہیں مخلوق کی کوشش، اس کو کہتے ہیں مالک خالق کا حکم، اور اس کا ایک قطرہ اور اس کا ایک ذرہ، کہ ایک پل میں اس نے سارا نظام بدل کے رکھ دیا، اور جہاں تکلیف تھی وہاں آسودگی اور آرام دے دیا۔ یہ جو ہوائیں بدلی ہیں، فضائیں بدلی ہیں، اس کا نام یہی ہے کہ جب اللہ جل شانہ میرے دل کی دنیا کو اپنی معرفت کے لیے قبول کر لیں گے، پھر ایک پل میں جیسے ہوا اور فضا بدلتے ہی ہمارا لباس بدل جاتا ہے، ہمارا پیرہن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بدل جاتا ہے، ایسے ہوا اور فضا کے بدلتے ہی ایک پل میں ہمارے اندر کا نظام بدل جائے گا، جب اللہ میرے دل کو اپنی معرفت کے لیے قبول کرے گا۔ اور یہ منوانا پڑتا ہے۔ دو راستے ہیں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، ایک سلیکشن، ایک الیکشن۔ انبیاء کبھی الیکشن سے نہیں آتے، نبی کو اللہ پاک انتخاب کرتا ہے، نبی کا انتخاب ہے۔ کوئی بہت بڑی عبادتیں کر کے نبی نہیں بن سکتا، اور کوئی بہت بڑی عبادتیں کر کے صحابی نہیں بن سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے میرے رب کا انتخاب ضروری، اور صحابی کے لیے میرے مدینے والی کی صحبت ضروری ہے۔ ایک انداز یہ ہے، اور اگلا انداز کیا ہے؟ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ ینیب، ہم ہدایت صرف اس کو دیں گے جو ہماری طرف رجوع کرے گا۔ تمہیں ضرورت نہیں ہم تمہارے اندر زبردستی ٹھونس دیں، یہ ہماری ترتیب نہیں۔ وہ چاہے تو بغیر ضرورت والوں کو بھی ٹھونس سکتا ہے۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ روز شراب خانے میں جاتے تھے، اور شراب پینے اب بھی جا رہے تھے، دیکھا ایک چھوٹا سا کاغذ پڑا ہے اور اس پہ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کاغذ کو اٹھایا، دھویا، ادب کیا، چند سکے جو شراب کے لیے تھے اس سے خوشبو لی، اور ان کو خوشبو سے معطر کیا، اس کاغذ کو اللہ جل شانہ کے نام کو، اور اٹھا کے اوپر رکھ دیا، پھر شراب کے لیے چل پڑے۔ بس میرے رب کو یہ ادا پسند آئی، اس نے کوئی طلب نہیں کی تھی، اس نے کوئی طلب نہیں کی تھی، اس نے کوئی مسلح نہیں بچھائے تھے، اس نے کوئی جان نہیں ماری تھی، اور اس نے کوئی گرمی کے روزے نہیں رکھے تھے۔ ہاں یاد رکھنا، ایک قدرت اللہ ہے، ایک سنت اللہ ہے۔ اللہ کی سنت یہی ہے، گندم بوئے کہ گندم ملے گی، اور اللہ کی قدرت یہ ہے ساری زمین تانبے کی بن جائے، آسمان سے ایک قطرہ نہ ہو، اللہ چاہے تانبے کی زمین سے گندم اگا کے دکھا دے۔ یہ میرے رب کی قدرت ہے، یہ میرے رب کی قدرت ہے، اور ایک میرے رب کی سنت ہے، اور سنت یہ ہے جیسے کرنی ویسے بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، دوزخ بھی ہے جنت بھی ہے،
محشر بھی ہے مر کے دیکھ، ایک میرے رب کی سنت ہے، یہ اس کا انداز ہے۔ تو کیا بات کر رہا تھا؟ اس نے طلب نہیں کی تھی، بس رب نے انتخاب کر لیا کہ میرے بندے تیرا انتخاب کرنا ہے۔ کیوں؟ تو نے میرے بڑے بڑے علم کے اماموں کی تربیت کرنی ہے۔ ہاں، بس اللہ پاک کا نظام چل پڑے اور پھر جا کے شراب پی لی۔ یہ نہیں ہے کہ پھر سیدھے کسی مسجد کی طرف گئے، پھر شراب پی لی حسب معمول، جو روز کا شیوا تھا، جو روز کا انداز تھا۔ رات کو وقت کے اللہ کے نیک بندے کو خواب میں آیا کہ جا کے اس بشر سے کہو کہ تو نے ہمارے نام کی قدر کی، ہم نے تیری قدر کی، تو نے ہمارے نام کو دھویا، ہم نے تجھے دھو دیا، تو نے ہمارے نام کو خوشبودار کیا، ہم نے دل کو ایمان کی خوشبو سے معطر کیا، تو نے ہمارے نام کو اونچا کیا، ہم نے تجھے اپنا دوستی ولایت دے کے اونچا کر دیا۔ واہ سخی واہ! اور خواب آیا، ایک دم بندہ کہنے لگا یہ کیسا خواب ہے بشر، اور یہ خواب؟ اس کو زمانہ جانتا ہے، اس کو زمانہ جانتا ہے۔ اور پھر سویا، پھر خواب آیا، پھر سویا، پھر خواب آیا، اٹھا نہیں، رب کی طرف سے کوئی میسج اور پیغام ہے اور سچا پیغام ہے۔ چل پڑا گھر جا کے پتا چلا کہ وہ تو شراب خانے میں ہے۔ شراب خانے سے باہر سے جا کے آواز دی، زور سے آواز دی، جھومتا ہوا باہر نکلا شراب کے نشے میں۔ ہاں کیا بات ہے؟ کہا یہ خواب دیکھا ہے۔ بس کیوں؟ ہدایت کا وقت آ چکا تھا، وہ لمحہ آ چکا تھا۔ اللہ پاک نے ایک ذریعہ بنایا اپنے ٹکڑے کو، اپنے نام کو۔ ایک پل میں ہائے کی وشی بے ہوشی میں چلے گئے۔ جب اٹھے تو اپنے دل میں توجہ کی تو وقت کے اولیاء جیسا دل پا لیا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جیسی ہستیاں گھٹنے ٹیک کے ایسے بیٹھتے تھے، لوگ اعتراض کرتے تھے اتنا وقت کا امام اور ایسے بیٹھتے ہیں۔ بڑی عجیب بات فرمایا میرے پاس علم ہے، ان کے پاس عمل ہے، میرے پاس لفظ ہیں، ان کے پاس معرفت ہے، میں ان سے معرفت لینے جاتا ہوں۔ اس پہ علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی غیر عالم مرشد ہے اور عالم مرید ہے تو وہ یہ قباحت کبھی نہ کرے، بلکہ یہ دیکھے کہ کتنی بڑی ہستیاں ایسی گزری ہیں جو عالم نہیں تھے، مرید شیخ عبد الرحمان جامعی جیسے ہیں، اور مرشد جو ہیں شیخ خواجہ عبید اللہ احرار جیسے ہیں رحم اللہ تعالی علیہ۔ اور ایک دفعہ مرشد کے ساتھ جو ہے ایک دنیا دار جا رہا تھا، اور یہ مرید شیخ عبد الرحمان جامی یہ پیچھے جا رہے، وہ دنیا دار مرشد سے باتیں کر رہا، ان کے دل میں غصہ آیا۔ مرشد کے بارے میں غیرت زندگی کا حصہ ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے، ہاں شیخ شرف الحق یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ نے، کہ جس طرح ماں باپ کے لیے غیرت ہوتی ہے اس طرح پیر و مرشد کے لیے بھی غیرت ہے۔ جس کے اندر غیرت نہیں اس کا وہ ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں۔ جس طرح ماں باپ کو کوئی کہہ دے کہ تو حلالی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے میرے حلالی ہونے کا تعلق میرے سے نہیں ہے، میرے ماں باپ پہ ڈائریکٹ وہ تانا جا رہا، وہ گالی جا رہی۔ اس طرح مرشد کے بارے میں بھی غیرت ہوتی ہے۔ تو غیرت ہوئی ہے دنیا دار کلاب الدنیا، دنیا دار کتے، عبد الدرہم عبد الدینار، درہم اور دینار کے بندے یہ میرے مرشد کے ساتھ جا رہے۔ تو شیخ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، مولانا ایک مسئلہ تو بتانا، اگر بہتے پانی میں کتا پانی پی رہا ہو تو پانی ناپاک ہوتا ہے؟ کہنے لگے معاف کر دیں، بس سرکار معاف کر دیں۔ بہتا پانی ہو اور کوئی کتا پانی پی رہا ہو تو پانی ناپاک ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ ایک ہے انتخاب، بشر حافی کا انتخاب ہوا، احمد بن حنبل اور بڑی بڑی ہستیاں ان سے جا کے فیض پاتی تھیں۔ ایک ہے انتخاب اور ایک ہے کوشش۔ یہ آج کی جو ہوا اور فضا چلی ہے اس کا نام ہے انتخاب، کہ اللہ نے ایک پل میں کر کے دکھا دیا۔ ہماری چاہت ہی نہیں تھی صحیح، لیکن ہم کیا کر سکتے تھے؟
ہم تو اپنی تدبیروں پہ لگے ہوئے تھے، کوئی نہانے میں لگا ہوا تھا، کوئی کیا کرنے میں لگا ہوا تھا، میرے رب نے ایک پل میں کر کے دکھا دیا۔ اللہ پاک سے دل کی دنیا اور دل کو ایسے قبول فرمائیں، مانگ مانگ کے، مولا یا تو انتخاب کر لے، میرے اندر نہ طاقت نہ قوت، میرے اندر ضعف ہی ضعف ہے، ضعف ہی ضعف ہے، کمزوری ہی کمزوری ہے، تو کریم ہے، یا تو میرا انتخاب کر لے۔ اگر میرا انتخاب نہیں تیری بارگاہ میں قبول، میں اس لسٹ میں نہیں ہوں، پھر مولا مجھے ان لوگوں میں سے کر لے جو رینکر ہوتے ہیں۔ رینک، سپاہی سے بھرتی ہوا انسپیکٹر پہ ریٹائرڈ ہو گیا، رینک بڑھتے 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 رینکر ہوتے ہیں۔ چلو مولا رینکر میں ہی ڈال دیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، پھر حسر نہیں ہوتا، پھر نصر نہیں ہوتا، پھر قومیں نہیں ہوتی، چھوٹی قوم کا ہے، ہولی قوم کا ہے یا بڑی قوم کا ہے۔ حضرت لقمان کھڑے نفل پڑھ رہے تھے، سلام پھیرا، ایک بندہ آیا، کہنے لگا حبشی غلام ادھر آؤ، تجھے پتا ہے تو حبشی غلام تھا؟ حبشی، بالکل حبشی جیسی شکل، ہاں میں حبشی غلام۔ تجھے پتا ہے تو ایک بندے کا غلام تھا اور وہ بندہ تجھے غلاموں کی طرح رکھتا تھا؟ جی بالکل مجھے پتا ہے۔ تو سنا ہے تو بڑی حکمت کی باتیں کرتا ہے، دانائیوں کی باتیں کرتا ہے، اور حکمت اور دانائیوں کی باتیں ایسے قرآن نے حوالے دی ہیں، سورۃ لقمان پوری قرآن میں ہے۔ تو نے یہ چیز کہاں سے پائی؟ ہائے ہائے، جو چیز بتائی عجیب ہے، وہ ایک چیز بتاتا ہوں، فرمایا لقمہ حلال اس میں شامل ہے۔ وہ ایک چیز میں بتا، تین چیزیں بتائیں، ان میں ایک ہے لقمہ حلال۔ اللہ پاک سے اپنے دل کو پیش کریں، مولا میں اب دل کو ہتھیلی پہ لایا ہوں۔ اب میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، اپنے دل کو نا اپنے تصور میں ایسے محسوس کریں، میری طرف دیکھیے گا، فائدے کی چیز ہے۔ اپنے دل کو ایسے تصور کریں کہ میرا دل ہے اور یہ میں دونوں ہتھیلیوں کا کشکول بنائے بیٹھا ہوں، اور میرا دل سامنے پڑا ہے، اس کا کوئی ایک پہلو میں نے پلٹ کے دیکھا، سفید نہیں ہے، سارا سیاہ ہو چکا ہے۔ فرمایا جب حجر اسود اللہ کے عرش سے آیا تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا۔ اپنے دل کو تصور میں لائیں، اور طاقتور تصور میں لائیں۔ یہ دل میرا سامنے پڑا اور اس کو سارے پہلوؤں میں نے دیکھا، سیاہ ہی سیاہ ہے، سیاہ ہی سیاہ ہے۔ اب اللہ کے سامنے پیش کریں، مولا تو چاہے ایک قطرہ ڈالے، ساری کائنات کے دل دھو کے رکھ دے اور ساری کائنات کے دلوں میں نور ڈال دے، مولا تیری مہربانی ہے۔ اگر اسی دل کو لے کے میں دنیا میں پھرتا رہا، میرے اور خنزیر اور کتے کے دل میں فرق نہ رہا، لوگ تو میری عزت احترام کریں گے، لیکن تیری بارگاہ میں میرا مقام کیا ہوگا؟ خنزیر کا، کتے کا؟ بس مولا اگر یہی دل لے کے پھرتا رہا تو ندامت اور شرمندگی ہے، اور یہی دل لے کے تیرے پاس آیا تو پھر کیا بنے گا؟ ہوئے یہی دل لے کے تیرے پاس آیا تو پھر کیا بنے گا؟ میری حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک دفعہ فرمایا، طارق جی شیخ، فرمایا کہ بعض میتیں ایسی ہوتی ہیں، لوگ ان کا جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان کے منہ سے کوئی ایسا بول نکل جاتا ہے، ان کا ایمان کب سے چلا گیا ہوتا ہے، اپنے منہ سے کوئی ایسا بول نکال لیتے ہیں، کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں، کوئی ایسی خطا کر دیتے ہیں، کوئی ایسی غلطی کر دیتے ہیں، وہ کب سے کہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک بابا جی کو دیکھا، وہ ہر نماز کے بعد دعا مانگتے تھے اور کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، کیا پتا میرے کسی بول سے، میرے کسی عمل سے، میرے کسی فعل سے، میری کسی سوچ سے، میرے کسی کام سے، میرے کسی گناہ سے، میری کسی غفلت سے، میری کسی لغزش سے اللہ میرا ایمان چھن گیا ہو اور میرے اندر ایمان نہ ہو۔ اللہ میں پھر سے کلمہ پڑھتا ہوں اور کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہوں، اللہ میں اب مسلمان ہو گیا ہوں، اب میری دعا قبول کر لے۔
ہاں، کلمے کی تجدید، ایمان کی تجدید، اس دل کو کشکول کی مائیں ڈال کے رکھ دیں. مولا بس دنیا کے سامنے اب میں دل کو لے آیا ہوں، اب تیری رحمت ہوگی تو یہ سفید ہو جائے گا. یہ رحمت اسی طرح ایک پل میں ہوا چلائے، مستحق بھی رنگے جائیں، غیر مستحق بھی رنگے جائیں. جن کے ہاں ایئر کنڈیشن چل رہے ہیں وہ بھی رنگے جائیں، اور جن کے ہاں ایئر کنڈیشن نہیں وہ بھی رنگے جائیں. یہ ہے اس کی رحمت، اور یہ ہے اس کا انتخاب، اور یہ ہے اس کی شان کریمی کہ مولا میرے دل کو قبول فرما لے، مولا میرے دل کو قبول فرما لے. اس قابل نہیں قبول فرما لے، اس قابل نہیں قبول فرما لے، اس قابل نہیں قبول فرما لے. مولا میرے دل کو قبول فرما لے. اللہ جل شانہ سے یہ دل کی فریاد اور یہ دل کی دعا مانگا کریں. مولا جس طرح ہوائیں چلتی ہیں اور فضائیں چلتی ہیں، ایک پل میں مزاج بدل جاتا ہے. ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، کوئی ہمیں کہتا نہیں کہ گرم کپڑے پہن لو، خود بہت گرم کپڑے پہن لیتے ہیں. اور گرم ہوائیں چلتے ہی کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہلکے پتلے ٹھنڈے کپڑے پہن لو. مولا جس طرح ہوائیں چلتی ہیں اندر بدل جاتا ہے، اس طرح ایمان کی ہوائیں چلا دے، ہدایت کی ہوائیں چلا دے، معرفت کی ہوائیں چلا دے. اور جب ہوائیں چلیں گی تن بھی سکھی ہوگا، من بھی، روح بھی سکھی ہوگی، اور اندر کی کیفیت ہوگا، من بھی، روح بھی سکھی ہوگی، اور اندر کی کیفیتیں بھی. بس تو ہوائیں چلا دے. دل کو ہتھیلی میں لا کے تصور ہی تصور میں لائیں، اور پھر تصور کریں کہ اللہ نے دھو دیا، اور منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہی تصور کریں میں نے واپس اپنا دل وہاں فٹ کر دیا. اور میرا رب بھی آج پہ بیٹھ کے کہتا ہوگا میرے بندے ایک حدیث تیرے ہاتھ آ تو گئی ہے کہ میرے بندو میرے ساتھ جیسا گمان کرو ویسا معاملہ کروں گا. ایک میرا حکم حدیث قدسی ہے، ایک میرا حکم تیرے ہاتھ آ تو گیا ہے، تو نے ساری رعایتی پیکج لے لی ہے، سارے پیکج اسی پہ لگا دیے. مولا تیرا ہی حکم ہے، تو نے شفقت اور کرم اور خاص فیضان سے تو یہ شفقت فرمائی ہے، تیرا ہی حکم ہے، اور تیری ہی عطا ہے، اور تیرا ہی احسان ہے. روز اپنی دعاؤں میں اپنے دل کو سینے سے نکالیں. میری آقا کے قلب اطہر کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا. میں ایک دفعہ حیران ہوا، بہت سوچتا رہا. سلسبیل آتا، جنت کے پانی آتے، جنت کا پانی سلسبیل ہے، تسنیم ہے، بے شمار پانی ہے جنت کے. وہ پانی آتا، دو تشت لائے تھے جنت سے، تھال لائے تھے تو پانی بھی ساتھ لے آتے. آخر زمزم سے کیوں دھویا گیا؟ اب آپ پہلے آنکھیں کھول کے مجھے دیکھیں، پھر بتاؤں گا. ہاں جی دیکھ لیا، اس کے بعد پھر گئے نہ. اس کی ایک وجہ ہے، زمزم ملا ہے ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں سے اور اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے، اور میرے آقا آئے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، ہر زمزم ایڑیاں رگڑے بغیر نہیں ملتا. اس کو سوچنا ذرا، میرے اس فکرے کو چھوٹے سے کو. ہر زمزم کس کے بغیر؟ ایڑیاں رگڑے بغیر نہیں ملتا. ہر زمزم ایڑیاں رگڑے بغیر نہیں ملتا، اس کے لیے ایڑیاں رگڑنی پڑتی ہیں. اور پھر ایڑیاں رگڑنے سے زمزم نہیں نکلا تھا، وہ تو پتھر پہ آ کے فرشتے نے پر مارا تھا، ایڑیاں رگڑوائی گئیں. ہاجرہ اما ہاجرہ کو دوڑایا گیا، کبھی یوں گئیں کبھی یوں گئیں کبھی یوں گئیں، 7 چکر لگائے. 7 چکر لگانے کے بعد امر کیا کہ اب پر جا کے مارو، اور ایڑیوں سے چشمہ پھوٹا اور قیامت تک چلتا رہے گا. ان کی برکت سے وہ برکات میرے مدینے والے کے قلب اطہر کو دھویا گیا.
وہ نبی تھے، انتخاب تھا. تو کہے کہ فرشتے اتریں میرے قلب کو آ کے دھوئیں، وہ سلسلہ ختم نبوت کے ساتھ چلا گیا. اب تیرے میرے لیے دو چیزیں ہیں، یا انتخاب یا پھر مجاہدہ، قربانی، محنت. اگر میرا انتخاب نہیں ہوا، اور انتخاب کے لیے عمر کوئی دلیل نہیں ہے، یہ چھوٹی عمر کا ہے، اس کی داڑھی سفید ہے، یہ 80 سال کا ہے، اس کا جسم کے بال سفید ہو گئے ہیں، لہذا یہ 80 90 سال 100 سال کا ہے، تو معرفت اس کو ملنی ہے، اس کو نہیں ملنی، اس کا تعلق نہیں ہے. وہ کریم جس کو دے، کریم جس کو نہ دے، وہ کریم جس کو دنیا کی سمجھ دے دے، اور کریم جس کو معرفت کی دنیا جس پہ کھول دے، وہ کریم ہے. معرفت کی دنیا جس پہ کھول دے. اپنی ہر دعا میں دل کو سینے سے لے کے برتن میں کشکول، یہ دونوں ہاتھوں کا برتن، اس میں رکھیں اور اللہ کے سامنے دل کو پیش کریں، اور دل کو پیش کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، دھو دے، اس دل کے ساتھ تیرے پاس آنا نہیں چاہتا، اس دل کو کیا دکھاؤں گا مولا. شرمندگی ہوگی، شرمندگی ہوگی، حیا اور شرم ہے، اور اللہ خوش ہو جائے گا. میرا بندہ یہ دل کیوں دھلوا رہا؟ مجھ سے حیا کرنے کے لیے. یہ مجھ سے حیا کرتا ہے. ارے جو اللہ سے حیا کرتا ہے، رحمت الہی آندھی اور طوفان کی طرح اس پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. جو اللہ سے حیا کرتا ہے، اور اللہ کہتا ہے حیا پتہ ہے کیا ہے؟ حیا ایمان ہے. الحیاء من الایمان، خود حیا ایمان ہے. اور پھر ایک اور حدیث مفہوم ہے، جب تجھ سے حیا چلی جائے پھر جو تیرے جی میں آئے سو کر. اللہ کہتا ہے میرے بندے کو حیا آ رہی ہے، چلو ٹھیک ہے. اگر میرے بندے کو حیا آ رہی ہے تو پھر اس کے دل کو قبول کر ہی لیتا ہوں. اس لیے فرمایا جو بندہ ساری زندگی، سنیے گا، جو بندہ ساری زندگی اخلاص کے لیے دعا مانگتا رہا، اللہ میری نیت سچی کر دے، میری نیت سچی کر دے، میری نیت سچی کر دے، اور میرا جذبہ کھڑا کر دے. اخلاص کے لیے دعا مانگتا رہا. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اخلاص کے لیے دعا مانگتا رہا، پر موت تک اس کو اخلاص نہیں ملا، نہیں ملا، پر اس کا جذبہ سچا تھا. میں اللہ بڑا کریم ہے، فرشتے کو بھیجیں گے، پہلے اس کو اخلاص عطا فرمائیں گے، پھر اس کو موت دیں گے. پہلے اخلاص دیں گے، اور قیامت کے دن اس کریم کی بارگاہ میں مخلصین کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ ہواؤں کے، میں آج سے سوچ رہا ہوں، میں نے کہا مولا ایک پل میں تو نے نظام بدل کے رکھ دیا، ایک پل میں. تو معلوم ہوتا ہے تیرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہمارے لیے ہے. ہم یہاں ٹھنڈک کی ڈرائنگیں بنا رہے تھے کہ کہاں آ کے یونٹ لگے گا. اس نے کہا جی جہاں جوتیاں پڑی ہیں یہاں یونٹ لگے گا، ایک حال میں ادھر جائے گا، ایک ادھر جائے گا، اس کو ٹھنڈا کرے گا، یوں کرے گا. جنریٹر باہر گلی میں کھڑا ہوگا اور یوں چلے گا. 5 گھنٹے کے بعد جنریٹر وقفہ لے گا، گرم نہ ہو جائے، اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا. ہم کر رہے پلاننگ، اور رب نے کہا ایک پل میں یہ ہم یوں کر سکتے ہیں. یا اللہ تیری یہ قدرت ہے. اس لیے دعائیں، اللہ والے ایک دعا مانگا کرتے تھے. کبھی کبھی آپ بھی مانگا کریں. کیا؟ ایک دعاؤں کے بول عرض کرو، اللہ میں نے تیری سنتیں دیکھ لی ہیں، اب مجھے اپنی قدرت دکھا. ہاں ایک اللہ کی سنت ہے. اللہ کی سنت یہ ہے کہ سامن بادھو ہے اور موسم جون جولائی کا ہے. ہب سوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے، یہ اس نظام کا حصہ ہے. ایک یہ ہے کہ ماحول برا ہے، وہاں گناہوں کا عام ہونا کوئی حرج کی بات نہیں. ایک یہ ہے کہ طلاق کی شرح زیادہ ہو گئی، وہاں طلاق ہو گئی، کوئی حرج نہیں، سب کی ہوئی ہے. ایک یہ ہے کہ مولا تیری سنت ہے، اور سنت یہ ہے کہ میں نیکی کروں گا تو مجھے میرے لیے فیصلے کرے گا، اور میں چاہوں گا تو کہے گا ٹھیک ہے، اور میں نہیں چاہوں گا تو کہے گا ٹھیک ہے. تجھے چاہت نہیں، ہمیں فرصت نہیں. ٹھیک. ایک مولا انداز یہ ہے
اور مولا ایک انداز تیری قدرت کا ہے. مالک بن دینار نے تو نہیں چاہا تھا، بشر حافی نے تو نہیں چاہا تھا، فضیل بن عیاض نے تو ساری زندگی چاہا تھا میں ڈاکے ڈالوں گا. مالک بن دینار نے ساری زندگی شراب کی کہانی چلائی تھی، بشر حافظ نے تو ساری زندگی میخانے میں زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا. سخی شہنشاہ اکرما نے تو ساری زندگی فیصلہ کیا تھا بڑے باپ ابو جہل کا بیٹا ہوں. مولا وحشی نے تو حمزہ کو شہید کر دیا تھا، اور مولا تو نے وحشی کو بھی صحابی بنا دیا. مولا انتخاب، مولا مجھے قدرت دکھا، اپنی میری قدرت دکھا، میری اس دل کی دنیا میں تو انقلاب دے دے مجھے، اور میرے دل کی دنیا بدل دے. مولا میں قدرت کا منتظر ہوں. اللہ سے مانگیں اور دل کو ہتھیلی کے کشکول میں ڈال کے مانگیں. یہ میرا دل ہے مولا، ساری زندگی کی سہائیاں، صبح شام کی رسوائیاں اور ساری زندگی کا زنگ اس دل پہ چڑھا ہوا ہے. اب اس پہ رنگ چڑھا دے. وہ تیری رحمت ہوگی، تیری قدرت ہوگی تو رنگ چڑھے گا. یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ بدلتی رتیں، یہ اٹھتے موسم، یہ جاتی گرمی، یہ آتی ٹھنڈک، یہ ایک پیغام دے رہی ہے. میں آج سے مسلسل سوچ رہا ہوں اور یہ آپ کو اپنی سوچیں بتا رہا ہوں. میں مسلسل سوچ رہا ہوں کہ سخی تیرے لیے بس اتنی چٹکی سی میں سارا نظام کام بن جائے اور حل ہو جائے، اور ہمارے محنتیں کر کر کے بھی ہم وہ نہ کر سکیں تو ایک پل میں جو کر کے دکھا دے، ایک پل میں تو کر کے دکھا دے. وہ دل لے کے نہ جائیں. کتا جس برتن میں پانی پیتا ہو اس برتن میں دودھ والا قیمتاً بھی دودھ نہیں ڈالتا. قیمتاً بھی. اسے کہا تو نے پیسے لینے ہیں، تجھے کیا؟ نا 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 نا. لکھا ہے ایک جگہ دودھ اللہ کا نور ہے، میں یہ نور بنی ہوئی نعمت یہ کتے کے برتن، جس برتن میں کتا پانی پیتا ہے اسی میں ڈالوں، نہیں صاف برتن لیا. مولا یہ برتن میرا صاف کر دے. اس دل میں سنا ہے تو آ کے بستا ہے، اور اگر بدبودار ہوا تو نہیں آئے گا، خوشبودار ہو جائے گا. سخی تو آئے گا اور ضرور آئے گا. اے اللہ تو اس دل کو دھو دے، نور سے بھر دے اور روحانیت سے بھر دے، اور اس دل کو اپنا بنا لے، اور اس دل کو تو مجھے دیکھے اور میں تجھے دیکھوں. مولا جب تیری میری آنکھیں چار ہوں اور تو خوش ہو جائے. میرا وہ بندہ، وہ دیکھو وہ بندہ جس نے روم مانگ کے، قربانی کر کے، محنت کر کے، مجاہدے دھکے اور لوگوں کی ناگواریوں کو برداشت کر کے اپنے دل کو نورانی بنوا لیا تھا. یہ میرا بندہ ہے. فرشتے حسرت سے دیکھیں گے. فرشتے کہیں گے مولا جذبات تھے کہاں، خواہشات ہاں، جذبے بالکل ٹھیک، اور کھانے کی پینے کی تمنائیں، شادی کی تمنائیں، عورت کو مرد، مرد کو عورت کی تمنائیں یا اللہ ساری تھیں. پھر اس نے دل کو اتنا نورانی بنا لیا. دل اپنا دیکھیں گے فرشتے، دل اس کا دیکھیں گے فرشتے. رب کعبہ کی قسم اس کا دل فرشتوں سے آگے نکل جائے گا. ان کے اندر نہ کھانے کی چاہت، نہ پینے کی چاہت، ساری خواہشات اور چاہتیں اللہ نے ان سے ہٹا دی ہیں. اور یہ محنت کرنے والا رب کے سامنے گڑ گڑا کے، ہیلے بہانے کر کے، دل کو اللہ کی معرفت میں رنگوانے والا اور دل کو اللہ کے قابل بنانے والا، آرزویں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. آرزویں خون ہوں، آرزویں خون ہوں. مجھے اس دن ایک بندہ کہنے لگا، میرا دوست کہتا ہے مجھے نیند نہیں آئی، کہیں تو میں گھر سو آؤں. میں نے کہا ہاں سو آئیں جلے جائیں. لیکن پھر میں نے اس کے دل میں دعا کی. میں نے کہا پتہ کیا دعا کی؟ میں نے کہا ہے دعا کے آتش عشق میں تو بھی میری طرح جلا کرے، نصیب ہو تجھے ہنسنا تیرے دل میں درد اٹھا کرے. آرزویں خون ہوں،
یا حسرتیں پامال ہوں. رہی دل کے دل میں حسرتیں جو قضا نے آ کے مٹا دیا. میری بے کسی پہ رہ گزر نہ تو چین اپنا خراب کر. تجھے کیا خبر کہ میں کون ہوں تہ خاک کس نے سلا دیا. ابھی جام الفت بھرا نہ تھا کف دست ساکی چھلک پڑا. یہ دل آرزویں خون ہو یا حسرتیں پامال ہوں. آرزویں خون ہو جائیں. بڑی آرزو تھیں, بڑی چاہتے تھیں, یہ ملے یہ ملے یہ ملے, پر حلال کے راستے دیکھتا ہوں تو نہیں ملتا اور حرام کی راہیں دیکھتا ہوں تو بہت کچھ ملتا. پھر کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آرزوؤں کا خون کر لیتا ہوں پر یہ راستے نہیں چنتا اور حسرتیں پامال کر دیتا ہوں. ایک ہے حسرتیں پائندہ ہو جائیں, زندہ ہو جائیں اور پائندہ, اور ایک ہے حسرتیں پامال ہو جائیں. آرزویں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں. اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. میں نے عزم کر لیا, میں نے ارادہ کر لیا, کچھ ہو جائے میں نے اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. اللہ کے سامنے دل پیش تو کریں. اور سخی رد نہیں کرتا. کبھی کبھی آزمائش میں, کبھی کبھی امتحان میں, کبھی کبھی آزما لیتا ہے. بندہ کچا ہے یا پکا, رد نہیں کرتا. اللہ کے سامنے یہ دل ہاتھ کے کشکول میں ڈال کے پیش تو کریں. مولا یہ دل ہے, اس قابل نہیں, اس قابل نہیں. بہت بڑا آدمی ہو نا تو اس کو تھوڑا سا کوئی تحفہ دیا جائے تو پہلے کیا دیتے ہیں, آپ کی شان کے قابل تو نہیں, بس یہ میں فقیر آدمی ہوں, سفید پوش آدمی ہوں, آپ یہ قبول فرمائیں, آپ یہ قبول فرمائیں, آپ یہ قبول فرمائیں. اور وہ سخی شہنشاہ لکھ پال لجپال, اور وہ کیا کہتا ہے, اچھا ٹھیک ہے. ہارون رشید کا دور تھا. ایک بندے نے سنا کہ ہارون رشید بڑا سخی آدمی ہے, دور پرے کہیں گاؤں میں رہتا تھا. اس نے کہا ہارون رشید سے ملاؤں, انہیں بادشاہ کے پاس کوئی تحفہ تو ساتھ لے کے جاؤں. اس نے کہا میرے ساتھ جو چشمہ ہے پانی بڑا میٹھا ہے, بادشاہ کے پاس ایسا پانی نہیں ہوگا, بادشاہ کے پاس ایسا پانی نہیں ہوگا. اس نے مٹکے میں پانی بھرا, سر پہ رکھا, اس کا منہ باندھا اور چل پڑا. کئی ہفتوں پتہ نہیں کتنے عرصے کے سفر کے بعد بادشاہ کے محل تک اس کی رسائی ہوئی. جب پہنچا تو بادشاہ سے کہا کہ میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں, نیک دل مخلص انسان ہے, میں ایک تحفہ لایا ہوں, یہ میری طرف سے قبول فرمائیں. انہوں نے کہا کیا؟ انہیں کہ ہمارے ہاں چشمہ ہے, اس کا پانی بڑا میٹھا ہے. جب اس کا ڈھکنا کھولا تو وہ کئی دنوں کا سڑ گیا تھا, سڑ گیا تھا. بادشاہ بڑا جو ہے سخی تھا اور زیرک تھا. اچھا کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی, یہ مٹکا اس کو جو ہے اشرفیوں کا بھر کے دے دو, یہی مٹکا اشرفیوں کا بھر کے دے دو, اور جاتے ہوئے نا ذرا دریائے فرات سے 2 گھونٹ پانی بھی پلاتے جانا. اس کی تواضع کی, خیر خیریت پوچھی, اس کی بڑے اکرام کیا, بادشاہ کا مہمان ہے, جتنے دن ٹھہرا. جب جانے لگا تو دریا کے جب پانی پیا وہ تو اس سے زیادہ میٹھا. کہنے لگا اچھا یہ اس بادشاہ کی سخاوت اور کریمی ہے کہ اس نے میرے ہدیے کو رد نہیں کیا, پر اپنی بات دے کے کہتا ہے کہ دیکھ وہ تیرا ہدیہ سڑا ہوا پانی تھا, اتنا میٹھا پانی ہے. مولا یہ دل ہے وہی جو ہارون رشید کا وہ قاصد مٹکے میں پانی لایا تھا. یہ ہے دل وہی, دل کے مٹکے میں جو پانی ہے وہی. پر تو کریم ہے, تو چاہے اس پانی کو نکال کے پھینک دے, اس مٹکے کو دھو کے ایک رحمت کے قطرے سے اس میں اپنی رحمت اور معرفت کی اشرفیاں بھر کے میرے سر پہ رکھوا دے, تیرے لیے کون سی دیر ہے. مولا میں اس قدرت کو چاہتا ہوں جو ہارون رشید کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا, میں اس قدرت کو چاہتا ہوں. مجھے یہ قدرت چاہیے, مجھے یہ قدرت مطلوب ہے. میں اس قدرت کو چاہتا ہوں, میں اس قدرت کو چاہتا ہوں. بڑا کریم ہے, بہت کریم ہے.
دینے پہ آتا ہے پل میں دے دیتا ہے. منگوانے پہ آئے تو منگواتا ہی چلا جائے. ابراہیم کو 90 سال 80 سال، زکریا علیہ السلام کو 80-90 سال. وہ کریم ہے، بے نیاز ہے. دینے پہ آئے تو پل میں یعقوب علیہ السلام کو یوسف دے دیں. نہ دینے پہ آئے تو 40 سال منگوائے. آنکھیں سفید ہو گئی، نظر آنا بند ہو گیا. لیکن آپ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ جس دور کے امتی ہیں آپ کے لیے وہ 80 سال والی کہانی نہیں ہے. اسے پتا ہے اللہ کو میں نے 80 سال تو ان کی عمر ہی نہیں رکھی. چلو کسی کی اگر رکھی ہے تو ساری عمر یہی ایسی گڑ گڑاتا رہے گا. وہ ان لوگ بڑوں کے ساتھ بڑے امتحان تھے، ہم چھوٹے ہیں. بڑوں کے ساتھ بڑی آزمائش تھی، بڑوں کے ساتھ بڑی تکلیفیں تھیں. ہم چھوٹے ہیں، ہمارے ساتھ اس کی کریمی ہے. کریمی ہے تو اس فتنے کے دور میں رب نے اٹھا کے تسبیح خانے میں بٹھا دیا. یہ انتخاب نہیں ہے، یہ الیکشن ہے یا سلیکشن ہے؟ سلیکشن، انتخاب ہے. اس فتنوں کے دور میں، اس فتنے کے دور میں جب سارے فرض ذبح ہو جائیں اور صرف 10% بندے روزے رکھیں، 90% نہ رکھیں. آپ کے ملک میں، آپ کے پوری دنیا میں صرف 10% لوگ روزہ رکھتے ہیں، اور سخت سردی میں دسمبر میں لوگ 15 سے 18% روزہ رکھتے ہیں یا 20% روزہ رکھتے ہیں. اس فتنوں کے دور میں رب نے اٹھایا، بلایا، یہاں بٹھایا. بٹھا کے دل میں تمنا بھی ڈال دی، جستجو بھی ڈال دی، طلب بھی ڈال دی، اور اپنی عطاؤں کے مہینے میں عطا بھی کر دیا. تو یہ اس کی سلیکشن، یہ اس کا انتخاب نہیں ہے جو آپ اور میں یہاں بیٹھے ہیں. کالی دیوی کے مندر میں بٹھا دیتا، ہم کیا کر سکتے تھے؟ کسی چوراہے میں بیٹھا تاش کھیلنے پہ لگا دیتا. میں نے کئی لوگ دیکھے. میں نے ایک جگہ سفر کرنا تھا، بس کا ٹائم تھا، تو میں گزر رہا تھا، لوگ تاش کھیل رہے تھے عین تہجد کے وقت. میرے دل میں خیال آیا یہ تہجد کا وقت ہے. پھر اندر سے آواز آئی، طارق تو کیا سمجھتا ہے؟ ہماری توفیق سے ہوتا ہے. ہم جس کو چاہیں قریب آنے دیں، جس کو نہ چاہیں دور رکھیں. ہاں، یہ اس کی شان کریمی ہے جو آپ کو یہاں بٹھا دیا، جو آپ کو یہاں بلا لیا. ارے جبین ٹوٹے پھوٹے سجدے کر رہی، اور ہاتھ میں کوئی تسبیح، زبان میں کوئی ذکر، اور مدینے والے کے قرآن کی زیارت، اور رمضان کا احترام، اور رات اور دن کے روحانی دسترخوان اور نورانی دسترخوان. یہ کریم نے آپ کا انتخاب کیا ہے. اس میں شکر گزاری کا جذبہ ہو، اس میں شکر گزاری کا جذبہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ رنڈی کے کوٹھے پہ اوپر بیٹھا پانی کو کنٹرول کر رہا، راکھ اور مٹی جو ہے اوپر دبا رہا، کہیں ایسا نہ ہو جائے. یہ بھی انتخاب ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے. آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ خود ایک انتخاب ہیں. آپ میں سے ہر فرد جو تسبیح خانے میں آئے بیٹھا ہے انتخاب ہے. اللہ نے پوری دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں ان میں سے آپ کو چنا ہے. پاکستان کے جتنے بھی شہر ہیں ان میں سے آپ کو چنا ہے. یہ انتخاب ہے، یہ انتخاب ہے. مولا یہ انتخاب کیے رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو میری کسی خطا اور میری کسی غلطی کی وجہ سے مجھے محروم نہ کرنے دینا، محروم نہ کر دینا. کہنا جا ہمیں تیری ضرورت نہیں، ہمارا کام کرنے والے، ہمیں سجدے کرنے والے، ہمارا نام لینے والے بہت لوگ ہیں. جا ہمیں تیری ضرورت نہیں. مولا بس قبول کیے رکھنا، قبول کیے رکھنا، قبول کیے رکھنا. تو آج کے بعد جب بھی دعا مانگے، جب بھی دعا مانگے ایسے ہاتھ لے کے، اور اس میں دل اٹھا، سینے سے نکال، ہتھیلی میں دونوں میں رکھ، اور اللہ کے سامنے یہ دونوں ہتھیلیاں پیش کریں اور کہیں مولا یہ دل ہے، یہ کشکول ہے، بس تیری مہربانی، اور اس کشکول میں دل ہے، جیسا ہے تیسا ہے. اور اللہ کو ایک بات اور بھی کہہ دیا کریں، مولا ہمارے ہاں کالا کوجا پھینا بچہ ہوتا ہے، اس کو اماں مکھن کہتی ہے، چاند کہتی ہے، بالکل کالا کلوٹا
कहर को जा। उसको अम्मा क्या कहती है? चांद, मक्खन, मेरी तरफ देखो। चांद कहती है, मक्खन कहती है। बोला हमारे यहां तो ये तरतीब है, तू 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला, वह एक मां की मोहब्बत बता रहा हूं, तू 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला मेरे कहर कोजे और काले कलोटे दिल को कह देना जरा एक दफा चांद। वाह मौला, एक दफा तो कह दे चांद, बस तेरा एक दफा कहना काफी है, सारी कायनात के दिल चांद बन जाएंगे। मेरा क्या, तू इतना सही है, तू इतना लजपाल है, तू इतना अजीम है, मेरा क्या, सारी कायनात के दिल, सारी कायनात के दिल, सारी कायनात के दिल तू चांद बना देगा। एक दफा तो कह दे चांद, एक दफा तो कह दे मक्खन। हमारे यहां तो काले कलोटे बच्चों को मां का नाम, मां ने उसका नाम चांद रखा है। क्यों? मां की ममता के लिए। वो काला और फीना और कोझा और कुछ नहीं, मां के लिए तो चांद है। सही तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला मेरे इस काले कोझे और मेरे इस जंग आलूद दिल को कबूल फरमा ले और इसको अपनी मोहब्बत और मार्फत से मुनव्वर करके और इसको अपनी रहमत के पानी से धो दे। यह है मजेदार बात और यह है आसान तरीका, है ना? यह आसान तरीका है। दिल से निकाले दिल को और इसकी ट्यूनिंग सर्विस अल्लाह खुद कर दे। चल भाई अल्लाह पाक ये कीचड़ में लिसरा हुआ गंदगी में इसकी ट्यूनिंग सर्विस अल्लाह कहता है कितनी दफा निकालेगा, इतनी दफा निकाल निकाल के हर वक्त हथेली में लिए बैठा होता है। चल इधर आ, एक ब्रश मारूंगा, चल जाओ, यही चाहिए था। हो वाह वाह, मेरे लिए इतना मुश्किल, आपके लिए इतना आसान। और मैं कहा हम तो सारी कायनात के कर दें, पागल दीवाना। वो दो बच्चे थे, एक वो जो थे ना, दोनों घरों में कुएं होते थे। तो उसने कहा तू बता, एक तोतला था और कुआं कहता था, एक कुआं कहता था, तू बता ये कुएं का पानी कितना होगा? उसने कहा कुएं का पानी तो बहुत होगा। उन्होंने कहा तू दा के दिखाएगा उसमें? उन्होंने कहा कुएं के पानी में कौन जाता है? और तोतले बच्चे ने ना सीधे बच्चे को पकड़ के फेंक के कह रहे दा तू में जा, तो दा के दिखा दे। तो पकड़ के कुएं फेंक दिया, कह रहा तू में जा और दा के दिखा मुझे पानी कितना है। वो डूब गया, फिर शोर करने लगा, वो भाई कुएं में गया पानी लेने के लिए। वो कहां गया? कुएं में गया। तो किसने फेंका? मैंने फेंक कुएं में। खैर वो भागे, उसको निकाल लिया, बच्चा डूबने से बच गया। मौला मेरी ऐसी भोली अदाएं हैं, मैं सारे काम उल्टे करता हूं और उल्टे करके फिर जमाने को बताता हूं, आ मुझे निकाल ले, आ तेरी मेहरबानी है, आ तेरी मेहरबानी है, मुझे निकाल ले, तेरे बगैर तो मेरा गुजारा नहीं है। इस रमजान की आखिरी सातों में आज एक फैसला करें, मैं भी आप भी आज एक फैसला करें कि सखी लजपाल मेरे दिल को अपनी मार्फत के लिए कबूल कर ले, कर ले, कर ले। और आज के बाद मौला मैं अपने दिल को ऐसे हैं दोनों हाथों के कशकोल में डाल के तेरी बारगाह में पेश करूंगा। बस इंशाअल्लाह मैंने फैसला किया है और तेरी रहमत की बुनियाद पे, मेरी कोई ताकत नहीं है, तेरी रहमत की बुनियाद पे मैंने जमीन पे फैसला किया है। अब तो अर्श पे फैसला कर ले, तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। यह है दिल की दुनिया आबाद होना, इसको कहते हैं विलायत, इसको कहते हैं बुजुर्गी, इसको कहते हैं कश्फ, इसको कहते हैं कमाल, इसको कहते हैं रिजालुल गैब। ये दिल जब रोशन हो जाए, बस दिले जिंदा तू न मर जाना कि जिंदगी ताबीर है तेरे जीने से। ये जिंदगी पानी है हमने, और मरने से पहले इंशाल्लाह पानी है, मरने से पहले पानी है।
اور اللہ کو اپنا پیار اور محبت اور اپنی محنت اور اپنی قربانی دکھانی ہے کہ مولا تو جیسے مجھے فرمائے میں حاضر ہوں. ہائے 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 ہائے. ابا جی ایسا کرنا، میرا سر ذرا الٹا کر دینا. آنکھوں سے آنکھیں ابراہیم اور اسماعیل کی ٹکرائیں گی، کہیں شفقت سامنے نہ آ جائے کہ 80 سال تو مانگتا رہا اس بیٹے کو، اب اپنے ہاتھ سے چھری چلاؤں. ابا جی ایسا کرنا، میرے الٹا کر دینا، آپ کی آنکھوں میں میری آنکھیں نہ ٹکرائیں. بالوں کی چوٹی سے پکڑا، سر کے بالوں کی بچے کی چوٹی سے پکڑا اور کمر پہ گھٹنا ٹیکا اور گھٹنا ٹیک کے اپنی پوری طاقت سے چھری چلا دی. واہ واہ، چھری چلا دے. کیا اللہ اللہ کہتا ہے، اے ابراہیم آپ نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا، قد صدق تو سچا کر دکھایا. والا تو جو حال لائے گا، کبھی یہ کہہ دے کہ بچے کو چھوڑا بے واد غیر عزیز زارین، ایسی جگہ جہاں کچھ بھی نہیں، چھوڑ دوں گا. تو کہے بچہ ابھی بولنے کے قابل ہو، ابھی سمجھنے کے قابل ہو، انگلی پکڑنے کے قابل ہو، مینا کی وادی میں لے چل اور وہاں جا کے اس کو ذبح کر دے. مولا تیرا مال ہے. حالات آئیں، قربانیاں آئیں، میں شکوہ نہیں کروں گا، میں سدا تیری ادا کو، ہر رحمت کو رحمت سمجھوں گا، بس تو راضی ہو جا. یہ زندگی کا ایک پہلو ہے اور بڑا دلچسپ پہلو ہے کہ آج کے بعد اپنے دل کو اس کریم کے سامنے پیش کرنا ہے اور پیش کر کے اس کی ٹیوننگ سروس کرا، پینٹ کرا، پالش کرا کے پھر یہاں پکڑ کے سجا دینا ہے. اور یہ دل پھر بن جائے گا اس بچے کی طرح جس کے اندر گمانے گناہ بھی نہیں، اور اس دل کو اللہ کے قابل دکھانے کے میں قابل ہو جاؤں گا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس قابل دل ہوگا کہ میں اس کو دکھا سکوں. تو اب بیٹھ کے نا اس دل کو زندہ کرنے کے لیے ضربیں لگاتے ہیں. میں ایک جگہ جا رہا تھا، کباڑیے کی دکان پہ آگے سے گزر رہا تھا. کباڑیے کی دکان پہ ایک موٹا لوہا تھا، کباڑیا نا اس پہ ہتھوڑے مار رہا تھا، اس میں سے زنگ کی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، وہ تہیں وہ اتر کے ایک دفعہ گر رہی تھی. میرا بندہ ساتھی کہنے لگا چلے، میں کہا ٹھہر، میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں. مارتے 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 اندر سے اصل لوہا نکلا جو ابھی بچا ہوا تھا زنگ سے. جب اس کو مارا تھا کچھ نہ نکلا. اچھا میں نے کہا یہ جو مجھے میرا مرشد کہتا ہے نفی اسباب کی ضربیں لگا، الا اللہ کی. ہاں 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 نفی اسباب دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی ہو، تے اندر بوٹی مشک مچایا تے جہاں پھولن تے آئی ہو. مرشد باہو ہر دم جیوے جائیں اے بوٹی لائی ہو. نفی اسباب لا الہ. میرے مرشد نے کہا خیال کرنا یہ ایمان کی جو بوٹی ہے اس کو نفی اسباب کا پانی دیتے رہنا، توحید کا پانی دیتے رہنا، کلمے کا پانی دیتے رہنا. میں نے کہا اچھا یہ اس لیے ہے زور زور سے ذکر اور دل پہ ضربے لگانا، گردن یوں کر کے اور الا لا الہ الا اللہ، یہ دل پہ الا اللہ کی ضربے لگانا اور پھر الا اللہ کی اور پھر اللہ کی اور پھر اللہ کی. اچھا یہ وہی ہتھوڑے لگ رہے ہیں، زنگ اتر رہا ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے مولا، یہ میں بھی انشاءاللہ آئندہ ایسے کروں گا اور اس دل کے اوپر ہتھوڑے ماروں گا تیرے نام کے اور ضربیں لگاؤں گا تیرے نام کی، اور اس دل سے اترے گا زنگ، آ جائے گا ڈھنگ، چڑھ جائے گا رنگ. ٹھیک، پھر تیار ہیں اس دل کو اللہ سے معرفت پہ رنگوانے کے لیے؟ کچھ لگتا لگاتا تو ہے ہی نہیں، تو آپ تیار کیوں نہیں ہوتے؟ پھر ڈر رہے ہیں نا؟ ہاں ڈر رہے ہیں. ڈرنا نہیں. وہ ایک شربت فولاد کا میں نے دیکھا اشتہار، ایک بچہ ہے اس کے 2 فٹ زمین سے پاؤں ہیں، فٹ بال ایسے اس نے اٹھایا نا تو فٹ بال کو پکڑنے کے لیے ایسے اٹھا، 2 فٹ تقریباً زمین سے اس کے پاؤں اٹھے ہوئے ہیں، آگے 7 لفظ لکھا ہوا ہے، تھکنا نہیں رکنا نہیں. تھکنا نہیں
ہاں، تھکنا نہیں، رکنا نہیں، منزل تیری آگے ہے، بہاروں سے گزر جاؤ۔ حوصلے بلند ہیں یا بس نگاہ بلند، سخن دل نواز، جام پر سوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ حوصلے بلند ہیں، چلو بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ اللہ 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 اللہ
لا إله إلا الله محمد رسول الله. نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. استغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين 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 بحرمة سيد الأبرار والمرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين.